پاک آج کی ہماری یہ محفل حضور سیدی و سندی مرشدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ العلامہ اختر رضا خان ازہری رحمہ اللہ کے عرس مبارک کی محفل ہے۔ آپ کا آج تیسرا سالانہ عرس پاک ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا۔ اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے اللہ کے ایک سچے ولی کو دیکھا اور ایک مرد قلندر کو دیکھا اور ایک عامل شریعت کو دیکھا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جن کو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے ان کو ریئل لائف میں بھی دیکھا جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کتابوں میں جو اخلاق اور جو کردار پڑھتے ہیں ہم بزرگوں کے یا احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عملی زندگی میں اس کو کر کے دکھانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مکمل سنتوں والی زندگی گزارتے تھے۔ جو بزرگوں کے متعلق ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات میں سے میں آج کے دن طویل گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایسے مرشد کامل تھے کہ جس طرح وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے تنہائی میں بھی ان کے اخلاق وہی تھے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ تیرا ذکر نیم شبی، یہ تیرے سرور اور یہ تیری محفلیں۔ شعر کا مفہوم یہی ہے کہ آدھی رات کو ذکر کرنا، محفلوں میں بیٹھنا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، تیری تنہائی کا اگر نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر تیری تنہائی میں یہ سب محفلیں تجھے نہیں بچا سکتی تو پھر جو ہے یہ سب محفلیں خامخواہ ہو جائیں گی۔ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنہوں نے بھی دیکھا ہے وہ برملا کہیں گے۔ یہ نہیں کہ میری ان سے خاص نسبت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو بھی کھڑا کریں وہ ایک ہی گواہی دیں گے کہ آپ کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں بہت مشہور تھی، تو ایک شخص آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے آیا، آپ کے ہاں مہمان بن کر کے مقیم ہو گیا، 8 دن تک رہا۔ ہم سب کے دل و دماغ میں یہی ہے نا، کرامت کا مطلب کوئی عجیب و غریب چیز ہونی چاہیے، آسمان پہ اڑ کے دکھا دے یا پھر پانی پہ چل کے دکھا دے یا ہوا میں مسلح بچھا دے یا پھر ٹھوکر سے جو ہے سونے کے سکے نکال کے دکھا دے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں ولی اور کرامت، اور اسی لیے بہت سارے لوگ کچھ لوگوں کے پیچھے اسی لیے پڑے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ سکے نکال کے دیں گے۔ تو سکے نکالنا ہی کرامت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس 8 دن وہ شخص رہا، اس کے بعد پھر بوریا بستر باندھ کر نکلنے لگا۔ آپ نے اسے روکا اور پوچھا، میاں آئے، آپ قیام کیے، مہمان بن کر رہے، کچھ مقصد تو آپ نے بتایا نہیں، کیوں آئے اور اچانک جا رہے ہو؟ تو اس نے رک کر کے کہا، بات در حقیقت یہ بتا ہی دیتا ہوں، میں نے لوگوں کے زبان سے آپ کے بہت چرچے سنے تھے، آپ بڑے ولی ہیں اور آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ میں انہی چرچوں کو سن کر کے کوئی ایک آدھ کرامت دیکھنے آپ کے گھر آ گیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس شخص نے کہا، 8 دن تک رہا، کوئی کرامت نہیں دکھی، لوگوں میں صرف افواہ ہی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا، اچھا 8 دن صبح شام رات دن دیکھتے رہے تم؟ کہا ہاں، بہت غور سے آپ کو دیکھا۔ تو آپ نے ایک ہی سوال کیا، اس سے پوچھا، ان 8 دنوں میں کیا تو نے مجھے حضور پاک کی کسی سنت کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟ اس شخص نے کہا، یہ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا ہر عمل حضور پاک کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بیٹھنا، لوگوں سے بات کرنا، سونا، یہ تمام طریقے آپ کے حضور پاک کی سنت کے مطابق ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نادان، اس سے بڑی اور کون سی کرامت ڈھونڈ رہا؟ مطلب یہ ہوا
کہ رسول پاک کی شریعت پر اور آپ کی سنتوں پر جو عمل کر لے گیا اسی کا ایک بہت بڑی کرامتوں کا باب ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے کہا گیا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر قائم ہو کر کے دکھا دینا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے، کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ آج لوگ ایسے ایسے لوگوں کے پیچھے اللہ کا ولی سمجھ کر کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سچے اور اچھے مرشد کامل کی بات آئے تو جھوٹوں کو بھی آشکار کرنا یہ میری عادت ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ آ گئے کہ جن کو نماز سے کوئی تعلق نہیں، وہ نماز تصور کی پڑھنے والے، اور کچھ وہ ہیں جو یہاں بیٹھ کر کے لوگوں میں قوالی پر تھرکتے رہتے ہیں، اور لیکن قرآن کی ایک آیت سننے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے کلام پہ کوئی وجد نہیں آتا، اور ڈھول باجے پہ خوب وجد آتا ہے۔ یہ زمانے میں آئے ہوئے ان تمام حالات کو دیکھ کر کے میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، آپ نے کس کو اللہ کا ولی سمجھنا ہے، کس کو نہیں، یہ اپنے دماغ سے مت بناؤ۔ سیدنا جنید بغدادی نے جو معیار بتایا اس پر پرکھ کر کے دیکھو، اگر وہ رسول پاک کی ساری شریعت پر اور سنتوں پر عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پھٹی ہوئی گدڑی ہی کیوں نہ پہنتا ہو، اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، اگرچہ اس کے آس پاس ہزاروں لوگوں کا مجمع نہ ہو، وہ تنہائی میں وقت گزارتا ہو، تو بھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں بات لے کر کے آتا ہوں جس کا عرس پاک ہے آج، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم نے مجمع میں بھی دیکھا اور تنہائی میں بھی دیکھا۔ الحمدللہ اس فقیر قادری کو کافی دنوں تک، کافی سالوں تک حضرت کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ میں اپنی زندگی کا خلاصہ اسی کو سمجھتا بھی ہوں۔ میں نے اس سے قبل بھی اپنے بیان میں کہا تھا، اگر میری کوئی ڈگری پوچھے، میری کوئی سند پوچھے، اب تک تو میں سند جمع نہیں کر کے رکھتا، تو میرے پاس ایک ہی سند ہے تلمیذ تاج الشریعہ ہونے کی۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گزارا ہوا وہ وقت ہمارے لیے سب سے بڑی سند ہے، وہی ڈگری ہے ہمارے پاس۔ باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے دور کا ڈھول سہانا، محاورہ سنے ہوں گے نا، دور کا ڈھول سہانا، مطلب یہ ہے کہ ڈھول کو دور سے ہی سنو اچھا لگتا ہے، ویسے ہم لوگوں کے لیے نہیں، یہ محاورے کے طور پر کہنا، اور ڈھول کے بہت قریب جائیں گے تو کان پھٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ محاورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں دور سے سنتے رہو تو ٹھیک ہے، بہت قریب جاؤ گے تو پھر تمہاری آنکھیں بھی پھٹنے لگیں گی، ارے بھائی اس کے بارے میں کیا کیا سنا تھا، یہ کیا نکلا، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ محاورہ یہاں غلط ثابت ہوگا حضور تاج الشریعہ کی بات، کہ وہ جتنے دور سے سہانے ہیں اتنے ہی قریب سے بھی سہانے ہیں۔ الحمدللہ دور سے جن لوگوں نے سنا ہے وہ بھی عقیدت مند ہے، اور جو بہت قریب رہے وہ ان کی بھی عقیدت کبھی مجروح نہیں ہوئی۔ ہاں، بسا اوقات ہمیں بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ بہت کسی سے قریب ہو جائیں تو عقیدت میں کمزوری آتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت سے کچھ نہ کچھ کام ایسے نظر آ جاتے ہیں جس سے دل کھٹا ہونے لگتا ہے، ارے میں تو ان کو اللہ کا فرشتہ سمجھتا تھا لیکن ان کے پاس تو فلاں فلاں چیز نکل گئی۔ لیکن قسم رب ذوالجلال کی، جو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سفر میں رہا، تنہائی میں رہا، قربت میں رہا، اس کے بھی دل میں ذرا برابر آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئی اور کبھی کوئی کمزوری نہیں آئی، بلکہ جس طرح دور رہ کر کے لوگ محبت میں فدا تھے ویسی قریب رہنے والے بھی فدا تھے۔ اور ایک آپ کی خاصیت میں بتاؤں، کچھ محاورے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوتے ہیں، ایک یہ ہو گیا دور کا ڈھول سہانا، لیکن ہم نے اس کو غلط پایا ہے بریلی شریف میں۔ دوسری ایک چیز کہی جاتی ہے عام طور پر، گھر کی مرغی دال برابر، یہ بھی کہا جاتا ہے نا، محاورہ سنے آپ نے، گھر کی مرغی دال برابر کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہی گھر میں جو مرغی ہوتی ہے
اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو دوسرے کے گھر میں جا کے کھانے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو اس طرح سے ایک محاورے میں ہم نے پایا ہے، اپنے گھر میں جو چیز ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اپنی چیزوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ باہر سے کوئی یہاں آئے تو آپ سب اس کے ارد گرد لگیں گے، اور یہیں کا کوئی ہے تو اس کے ارد گرد زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے یہ بھی پایا ہے، بعض وہ لوگ جو بہت باہر سٹار ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کے آس پاس جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کوئی سٹار نہیں ہے۔ لیکن یہ محاورہ بھی بریلی شریف میں پہنچ کر ہم نے غلط پایا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جس طرح باہر بھیڑ جمع ہوتی تھی، یہاں ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے تھے۔ باہر جب بھی وہ جائیں، آپ اگر ان کی حیات پاک میں بریلی گئے ہوں تو آپ اس کے عینی گواہ ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے فجر کی نماز میں اندھیرے میں وہ اٹھ کر کے مسجد رضا آتے، اس وقت بھی بریلی میں بھیڑ ہوا کرتی ہے۔ بھائی وہ روزانہ وہی رہتے ہیں، وہی رہنا ان کا گھر وہاں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں جماعت میں حاضر ہوا کرتے تھے، خود پڑھاتے بھی نماز، جس وقت مسجد میں پہنچتے خود پڑھاتے۔ اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے گھر سے لے کر مسجد تک قطار لگی ہوتی، مہمان خانے میں جا رہے ہیں تو پوری وہ گلی بھر گئی ہوتی، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں فاتحہ کے لیے کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی بھیڑ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، یہ بھی غلط ہم نے پایا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بریلی والے بھی اتنی ہی عقیدت رکھتے تھے جتنا باہر والے رکھتے ہیں۔ یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں اپنے گھر میں رہتا ہے تو کھل جاتا ہے آدمی، اس کی برائیاں بھی آس پاس والے لوگ جانتے ہیں، اس لیے ان کی عقیدت خراب ہو جاتی ہے۔ باہر والے بہت سارے اب برائیاں نہیں جانتے، اس لیے عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جس طرح وہ باہر مشہور و معروف تھے، عامل شریعت تھے، اسی طرح اہل بریلی بھی، بریلی شہر کے لوگ بھی آپ کی عقیدت و محبت میں فدا تھے، اس لیے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلاف شرع عمل تو چھوڑے، نماز با جماعت ترک کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تھے۔